کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی کہاں سے آیا؟ ہائیڈرولوجی کی فیلڈ میں قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں۔ ان آیات میں واٹر سائیکل کو بیان کیا گیا ہے۔ واٹر سائیکل 1580 میں برنارڈ پیلسی وہ پہلا شخص تھا جس نے آج کے دور کی واٹر سائیکل کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے بیان کیا تھا کہ کس طرح سمندروں کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کیسے ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بادل اندرونی حرکت کرتے ہیں جہاں سے وہ اوپر اٹھتے ہیں اور بطور بارش نیچے گرتے ہیں۔ یہ پانی جھیلوں اور ندی نالوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے اور واپس سمندروں سے جا ملتا ہے اور اسی طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر برنارڈ پیلسی کے تھے کہ جنہوں نے واٹر سائیکل کو ڈسکور کیا تھا۔ قدیم وقتوں میں لوگ زیر زمین موجود پانی کے ذرائع سے واقف نہ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی کہاں سے آیا؟ قدیم وقتوں میں لوگ زیر زمین موجود پانی کے ذرائع سے واقف نہ تھے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ بارش کا جو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے وہی زیر زمین پانی کی موجودگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک میں درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالی کئی رنگت کی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ 1400 برس پہلے کوئی بھی کتاب پانی کے چکر کی اتنی درست وضاحت پیش نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صرف قرآن ہی ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے بھی آنے والی وقتوں میں ہونے والی دریافت کے بارے میں اتنی پیشین گوئیاں کر دی تھی کہ آج کے سائنسدان بھی اس حوالے سے حیران ہیں۔ بادلوں کو برابر کرنے والی یعنی کہ بادلوں میں پانی بھرنے والی ہوائیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ قرآن مجید کا یہ مقام، اس پر ذرا غور کریں۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں اللہ نے یوں بیان کیا، اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادل کو بھرنے والی، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا۔ جہاں پر عربی لفظ لواقع جس کا مطلب ہے برابر کرنا یعنی کہ بھر دینا، اس فرمان میں برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں بادلوں کو دھکیلتی ہیں اور ان کو یکجا کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں اور ماں بعد بارش برساتی ہیں۔ اسی قسم کی وضاحت قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بھی یوں پیش کی گئی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں ملاتا ہے، تو تو دیکھے گا کہ ان کے بیچ میں سے می نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے، اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ دیکھے۔ قرآن سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43۔ قرآن مجید میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بادل کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح یہ می برساتے ہیں، قرآن مجید میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بادلوں کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے، یہ ساری پریڈکشن جو آج سے 1400 برس پہلے قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیں، آج کے دور میں یہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، جو کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب لکھنا عرب کے صحرا میں کہ جہاں پانی کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ بہت زیادہ مشکل تھا ایسی کتاب لکھنا۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ قرآن مجید کسی انسان کی تخلیق نہیں بلکہ اس کائنات کے خالق کا کلام ہے، جو کہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ قرآن مجید ہمارے پاس اسی طرح محفوظ رہے گا۔ علم ارضیات، جیولوجی، دی اسٹڈی آف ارتھ۔ علم ارضیات میں تہوں کا نظریہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے، اور یہی فولڈنگ کا عمل پہاڑوں کے وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری جہیں گرم اور سیال ہیں، یعنی کہ زمین کا کور اندر سے بہت زیادہ گرم، ہاٹ اور سیال ہے، لہذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اس نظریے کا مرہون منت ہے۔ یہ تہیں ہی تھی، پرتیں ہی تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھی۔
علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے۔ چونکہ زمین کی پرت یعنی تہ کمزور ہے، لہٰذا اس کے پھسلنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ پہاڑ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں یعنی کیل لگا دیے گئے ہیں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن پاک بالکل ایسی وضاحت یوں بیان کرتا ہے، سورہ نمبر 78 آیت 6-7، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ عربی لفظ اوتادا کا مطلب ہے میخیں۔ جس طرح ایک خیمے کو نصب کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں، وہ ارضیات کی تہوں کی گہری بنیادیں ہیں۔ یہ ایک کتاب بعنوان زمین یعنی ارتھ ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں درسی کتاب کی حامل ہے۔ اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے، وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل میں بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، یعنی پہاڑ کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے اسی قسم کا پیغام درج ذیل آیات مبارکہ میں بھی پیش کیا ہے۔ پہاڑ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، یعنی ٹکڑوں میں بٹی ہے، پارٹس میں تقسیم ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں، جو کہ اسٹینوسفیر کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ان ٹکڑوں پر یعنی کہ اسٹینوسفیر پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر ہوتی ہے، اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہیں۔ یہ اس آیت کے مصداق ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ پہاڑ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت اس آیت میں بھی کرتا ہے، اور پہاڑوں کو اللہ نے جما دیا۔ لہٰذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک فراہم کرتا ہے وہ موجودہ علم ارضیات کی دریافت کے عین مطابق ہے۔